شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. آج کی جو روایت ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں ہمارے کچھ رویوں کا تذکرہ ہے. پہلی جو دو حکمت بھری باتیں اس میں بیان ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ ہے. ایک یہ کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. انسان اگر صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، وہ کمی نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ انسان اگر کسی کو معاف کر دیتا ہے تو وہ نیچا نہیں ہو جاتا، وہ نیچا نہیں ہو جاتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور کسی کا غلطی معاف کر دینے سے، کسی کو معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا بلکہ اس کا سر بلند ہو جاتا ہے، بلند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جو بندہ اللہ کی فروتنی اور خاکساری کا رویہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو رفت اور بارکاری بخشے گی. یہ دیکھیں آپ. اور صدقے کی یہ تو برکات ہے نا کہ ایک تو کم نہیں ہوتا، دوسرا یہ ہے کہ صدقہ اگر انسان کرتا رہے تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو ہم سے دور کر دیتا ہے. یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی بری موت جو واقع ہونے والی ہے اس کو اس سے دور کر دیتا ہے. تو اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ جس طرح دنیا کی مادی چیزیں، جڑی بوٹیوں تک کے خواص اور اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے اچھے برے اعمال اور اخلاق کے بھی اثرات ہوتے ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی سے معلوم ہوتے ہیں. تو اس جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں اس روایت میں بھی دو جو ہے وہ صفتیں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ اگر بندے کی کسی برائی یا کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی کہ اس کی رضا اور رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اور دوسری خاصیت یہ کہ وہ بری موت سے آدمی کو بچاتا ہے. پہلی میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب وہ یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ غضب اور ناراضگی کا معاملہ ختم کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچا لیتے ہیں، اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے. پھر ایک اور روایت ہے مسلم بن احمد کی، وہ ایک صحابی ہے مرسد بن عبداللہ تابعی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے دن مومن اس کے صدقے کے سائے میں ہوگا. یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ درخت بنتا جا رہا ہے، درخت بنتا جا رہا ہے. اب جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہ اس دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اس لیے ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر جو ہے وہ صحیح جگہ پر صدقہ کرنا چاہیے. پھر یہ کہ اعمال صالح جو یہاں بتائے گئے ہیں اور جو صدقہ بتایا گیا ہے، قیامت کے یہ دن یہ اعمال سائے کا ذریعہ بن جائیں گے، یہ سائے کا ذریعہ بن جائیں. اللہ کرے ہمارے لیے بھی یہ معاملات ہو جائے کہ یہ سایہ بن جائے اور ہم اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں.
اللہ ہمیں اس کی حقیقت کا یقین نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ دیکھیں جی، غلطی سب سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، کسی اور سے بھی ہوتی ہے۔ وقتی طور پر غصہ آنا بھی طبعی ہمارا انسان ہے، انسان کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن اب اس غصے کو میل کی صورت میں یا گن کی صورت میں اندر رکھ لینا یہ مناسب نہیں۔ آہستہ آہستہ اس غلطی کو جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے، دل کو صاف کرنا چاہیے۔ جیسے ایک مرتبہ سیدنا عمر ایک مرتبہ جو ہے وہ ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے پریشر ڈالا، معاف کرو معاف کرو، بندے کا نہیں، ہم تو نہیں معاف کرتے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب بندہ کسی کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو جب کوئی آپ کو معافی کا کہے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے تو پھر کوئی شرط نہیں ہوتی، پھر کوئی اڑیکے نہیں ہوتے، پھر کوئی ضد نہیں ہوتی، پھر کوئی تعصب نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ جو ہے وہ جگہ عطا فرما دے، ورنہ آج ہمارے معاشرہ اس سے بھرا پڑا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والا نہیں۔ کوئی شخص کوئی کسی سے ناراض ہو جائے تو کہتا ہے اچھا چلو چنگا ناراض ہی ہو گیا۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو اگر ناراض ہے تو اس کو منایا جائے، اس کو واپس لایا جائے۔ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا کام ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے دین کی تعلیمات دیکھیں، چھوٹی چھوٹی تعلیمات ہیں لیکن کتنی اہم تعلیمات ہیں، جن کو اگر انسان یاد رکھے گا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ پھر جو شیطان ہمیں ڈراتا رہتا ہے کہ یہ تو تھلے لگ گیا ہے، تو معاف کر دیتا ہے، یہ غلط باتیں ہیں۔ یا شیطان کہتا ہے تم خرچ نہ کرو، تم فقیر ہو جاؤ گے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا کر کے اضاف و مضاف واپس کر دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور کتنا ہی خزانہ اللہ کا لاپرواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب صدقہ کرنے پر اور دیتا ہے تو ہمیں بھی پھر ہاتھ نہیں روکنا چاہیے، ہمیں بھی پھر صدقے میں آگے بڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ اور رمضان کے مہینے میں یہ دگنا چگنا ہو جائے گا، 70 گنا زیادہ جو ہے وہ پروفٹ ملے گا۔ یعنی کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا تو اسے 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور کسی نے 50 روپے خرچ کیے تو 50 کو 70 سے ضرب دے دی۔ اسی طرح بتدریج اوپر چلے۔ رمضان میں کیونکہ نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اور ثواب۔ تو آج ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ ہمیں لوگوں نے چندے پہ لگا دیا، مولویوں نے، اور ہم 10 روپے مسجد میں یا کہیں بھی چندہ دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، جبکہ انفاق کرنا، صدقہ کرنا یہ ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا۔ اس کا کتنا اجر ہے، میرے ممبر اور محراب سے بیان ہو تو خدا کی قسم لوگ گھروں سے پیسے نکال نکال کے جو ہے وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب کسی کا ہاتھ جیب میں جاتا بھی ہے تو وہ 5 روپے جاتے ہیں مسجد کی، اس میں ٹوکری میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ جو برے چسکے ہم نے لوگوں کو ڈال دیے یہ اس وجہ سے۔ اگر ہم لوگوں کو ترغیب دلائیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو ہماری دکان میں ایسے ایسے جو ہے وہ معاملات اور آ جائیں چیزیں کاروبار میں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی، احادیث کو سمجھنے کی، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، دوسروں کے قصور معاف کرنے کا داعیہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔